یہ جو 11ویں شریف ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے؟ یعنی ہم لوگ جو 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف کے دن ہم جو یہ فاتحہ لگاتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ تو جواب آپ کو یہ ملے گا کہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو نہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، یعنی آپ اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال اس مہینے کی 11 تاریخ کو فرمایا ہو، یعنی آپ نے وفات اس دنیا سے آپ جو ہے اس تاریخ کو لے گئے ہو دنیا سے تشریف، تو جواب ملے گا نہیں۔ تو پھر یہ 11ویں تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ تھوڑے سے جو ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں جو اصل میں جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے 11ویں شریف ہم کیوں مناتے ہیں اس کی وجہ جان لیجئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ 470 ہجری میں، ہجری شروعات ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کرنا، وہاں سے ہجری سال شروع ہوا ہے۔ 470 ہجری میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر گیلان جو کہ بغداد شریف کا ایک جو ہے مطلب خطہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ مہینہ ہوتا ہے ماہ رمضان کا۔ آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماہ رمضان میں پیدا ہوئے تو اس وقت لوگوں میں جو ہے مطلب یہ بات تھی کہ جو ہے چاند نظر آیا کہ نہیں آیا ہے، تو اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے، اس کا مطلب چاند ہو چکا ہے۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ماہ رمضان میں ہوئی ہے، 1 تاریخ رمضان میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے، آپ جس دنیا سے تشریف لے گئے، جو وفات کی تاریخ ہے نا، وہ تاریخ ہے 8 ربیع الاول، یعنی جو پچھلا جو مہینہ گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہم عید میلاد النبی کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے کی 8 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، وفات فرمائی ہے۔ اب یہ 11ویں تاریخ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اتنی فیمس کیوں ہوئی، اتنی قبول تاریخ کیوں ہوئی کہ پوری دنیا میں یہ تاریخ، اس تاریخ کا لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی وفات کی تاریخ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، 11ویں شریف میں 1 تاریخ سے لے کر کے 29 یا 30 تاریخ تک جب بندے کو وقت ملتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق وہ جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز بناتا ہے، پھر لوگوں کو باخوشی بلا کر کے، نیاز کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پر بنائی جاتی اس کو نیاز کہا جاتا ہے۔ بھئی آپ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ہیں تو لوگوں کو خوشی سے فون کر کے بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آج میرے گھر پہ غوث پاک کی دعوت ہے، اس لیے آپ جو ہے مطلب اس کو نیاز کہتے ہیں۔ ہر کوئی بندہ اس تاریخ کو جانتا ہے، اس کی وجہ سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں، یعنی جب تک آپ اس دنیا میں حیات رہے ظاہری طور پر، خود جو ہے اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فاتحہ لگوایا کرتے تھے۔ غوث پاک خود جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیاز لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے یہ کام شروع کیا تھا تو یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی، یعنی اتنی مقبول ہوئی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جو ہے مطلب سال میں جو ربیع الاخر کا مہینہ آتا تھا، 11 تاریخ کو آس پاس کے جتنے لوگ ہوا کرتے تھے، امیر غریب بادشاہ فقیر وزیر، سب کو بلا کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نام کی نیاز لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اس کے بعد میں یہ سلسلہ جاری ہوا، لوگوں کو پتہ لگا، ان کے مریدوں کو پتہ لگا، تو ان کے مریدوں نے یہ کام شروع کیا۔
پھر یہ اتنی مقبول ہوئی کہ جہاں جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے لوگ رہنے لگے، اس مہینے کی یعنی کہ ربیع الاخر شریف کی جو ہے 11ویں تاریخ کو جو بھی ان کو تاریخ ملتی ہے، اب 1 تاریخ کو لگاتے ہیں، 2 تاریخ سے لے کر کے 30 تاریخ تک جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی آپ قرآن خوانی کرواتے ہیں، میلاد محفل کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے فاتحہ کس کے نام کی لگے گی، آپ کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی۔ وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اور ایک چیز میں آپ کی بارگاہ میں یہ بڑی ادب سے عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے جو چیز کرنی ضروری ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں فرض، جیسے نماز ہے، 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز، یہ چیزیں ہم پر فرض ہے صاحب۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن سب سے پہلے ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہاں ہمارا بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دنیا میں اگر جو مال دیا ہے، اگر اتنا دیا ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں، اگر ہم نے اس کا جو ہے مطلب جو غریبوں کا حق اللہ نے دیا اس کو اگر نہیں نکالا، یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو، اگر نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مطلب اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دیا ہے تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے اس کا 1 مرتبہ زندگی میں 1 مرتبہ، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر بار بار اگر کوئی جا کر کے اگر کوئی جو ہے مطلب حج کر کے آتا، جو عام مخصوص دن جو ہوتے ہیں، عام دنوں میں جاتا اس کی بات نہیں، جو مخصوص دن ہوتے ہیں ان دنوں میں جا کر کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا طواف کر کے آتا ہے، جو جتنے بھی حج کے ارکان ہیں وہ ادا کر کے آتا ہے، یہ فرض ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہم پر فرض کی گئی ان کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا صاحب۔ نمبر 2 پہ اس کے بعد آتا ہے واجب صاحب۔ آپ عید کی نماز لے لیں، بقرعید کی نماز لے لیں، آپ عشاء میں جو 3 رکعت نماز آپ وتر جو پڑھتے ہیں یہ واجب ہے ہم پر، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ہم نے چھوڑے تو ہم گنہگار ہیں، قیامت کے دن ہمیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا صاحب۔ اس کے بعد میں جو نوافل کی جو ساری چیزیں آتی ہے صاحب، اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا صاحب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی حیثیت اس بات کی ہے کہ بھئی میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دلاؤں گا، آپ کی حیثیت ہے تو جس حیثیت کے ساتھ آپ دلانا چاہے دلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر 1 مہینہ پورا نکل گیا، اب وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، کبھی ان کے پاس مسئلہ پوچھ رہا ہے، کبھی ان کے پاس مسئلہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ صاحب پورا مہینہ نکل گیا، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی، بڑے پیر صاحب کی، پیران پیر روشن ضمیر کے نام کی ہم نے فاتحہ نہیں لگائی ہے صاحب۔ تو ایک چیز میں آپ کے لیے بتا دوں، آپ گنہگار نہیں، آپ کو جب وقت ملے آپ ان کے نام کی فاتحہ لگا سکتے ہیں صاحب، آپ جب چاہیں۔ لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے پہلے لوگ چلا کرتے تھے ان کی اگر روش پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ بھئی آپ جب نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز کتنی خوبصورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے جو ہے انبیاء کرام بھیجے، ان کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے۔ پھر انبیاء کرام کے جو جتنے بھی ان کے امتیوں میں جو نیک بندے ہوئے ہیں ان کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج میں جو نماز لے کر آئے تھے 5 وقت کی، آپ اس نماز کو ایک مرتبہ جو ہے تھوڑا سا مائنڈ میں اس کو دیکھیے کہ یہ نماز کتنی خوبصورت ہے۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، زبان سے اگر آپ نیت کرتے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں جو ہے 4 رکعت نماز ظہر کی سنت ادا کر رہا ہوں، یہ آپ کی نیت ہے، آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ وہ جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کریں پروردگار یہ جو دنیا ہے نا کتنی بڑی ہوگی دنیا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوگی، بہت سارے پیسے والے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، لیکن میں اس وقت جو کھڑا ہوں میرا ماننا یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ تجھ سے بڑا، تیرے سے بڑی ذات اس دنیا میں یا کسی بھی جان میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کہتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں، آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، یہ ثنا کا مطلب ہے تعریف، آپ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف، آپ اس میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی خوبصورت تعریف آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار میں کھڑا ہوں اور اب قرآن شریف پڑھنے جا رہا ہوں،
تو میں شیطان جو ہے مطلب جو شیطان مجھے بہکانے کی کوشش کرتا ہے نا، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ پر جو ہے مطلب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو ہے مطلب یہ شیطان جو مجھے کہیں جو ہے مطلب جو ہے بہکا نہ دے، اس لیے میں جو ہے مطلب شیطان کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے پروردگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع ہے، جس سے بڑا مہربان دنیا میں آج تک کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ملتی ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کون کرتا ہے؟ تو یقیناً آپ میں سے ہر کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہے گا جتنی محبت میری ماں مجھ سے کرتی ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا صاحب، کوئی نہیں کر سکتا جتنی محبت ماں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ماں باپ کی دعا کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرو؟ دعا ایسے کرو کہ پروردگار تم میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، اس طریقے سے تو ان پر رحم فرما۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر کسی کے ماں باپ دنیا میں نہ ہو یا دونوں میں سے ایک نہ ہو، یا کہ والد صاحب ہیں والدہ نہیں ہے، والدہ ہے والد صاحب نہیں ہے، ان کے لیے کیا حکم؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو ہے مال میں، ان کے اموال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ فائدہ آپ کو دو ہو رہا، یہ ہے خوبصورتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں صاحب۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے مال میں جو ہے تمہیں کسی کا محتاج، برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ آپ دعا اس کے لیے کر رہے ہیں جو اس دنیا سے لے گیا، دنیا سے چلا گیا، آپ کا باپ تھا یا آپ کی ماں تھی۔ آپ دعا ان کے لیے کر رہے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں یا قبر پہ جا کر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، دونوں جو ہے مطلب جائز ہے۔ وہ آپ کو یہ بھی بتا دونوں جائز ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے حجرے سے نکلے اور جا کر کے جنت البقیع، دنیا کا سب سے بڑا اور بڑا مبارک قبرستان جنت البقیع مدینہ منورہ میں مبارک کیوں ہے صاحب؟ تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے مزار پاک وہاں موجود ہے۔ ناگور شریف کیوں بنتا ہے؟ وہاں پر حضور سید سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ ہے صاحب۔ 2-3 اگر اللہ کے ولی اگر کسی شہر میں ہو جائے تو وہ شہر شریف بن جاتا ہے۔ 2-3 اگر شہر اگر ایک شہر میں اگر سب سے بڑے اگر ولی کی درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ اجمیر مولا میں ہے صاحب، اگر وہ ہو جائے تو اس کے پیچھے شریف لگایا جاتا ہے جنت البقیع، جس میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حضور پر اپنی جانیں واری ہے صاحب۔ اور اس سے بھی بڑی آپ کو میں بات بتا دوں، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضور کے بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق پہلے، دوسرے حضرت سیدنا عمر خطاب اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی اسی جو ہے قبرستان مبارک میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 2 لوگوں کے بعد میں تیسرے خلیفہ وہ بنے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں پر حضور تشریف لے جاتے تھے اور جا کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ کو معلوم ہے سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، سلام اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے پر قاصر ہو، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام اگر آپ کر رہے ہیں یہ سنت ہے صاحب، لیکن اگلے نے سن لیا تو اتنی ہی آواز میں کہ اس کو سنائی دے جس نے سلام کیا، اتنا جواب دینا واجب بنتا ہے صاحب۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ آپ 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والے نے سلام کیا اور کہا کہ السلام علیکم، اگر ایک نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو سارے کے سارے اس واجب سے بری ہے۔
مسئلہ وہی ہے جو نماز جنازہ کا مسئلہ ہو یا پھر آپ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اعتکاف کا مسئلہ کیا ہے؟ فرض کفایہ مسئلہ. فرض کفایہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی پوری بستی میں سے ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس آدمی کا کوئی جو ہے نہیں ہے، اس کو گاؤں نے بائیکاٹ کر کے رکھا ہے دنیاوی جو ہے مطلب کسی قومی قانون کے تحت. اب کہہ رہا ہے کہ صاحب اگر ہم گئے تو فلاں جو ہے مطلب ہم پر کارروائی کرے گا، فلاں پنچ ہم پر کارروائی کرے گا. سارے کے سارے کوئی بھی نہیں گیا تو سارے بستی والے گنہگار ہیں. لیکن اگر ایک شخص چلا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا کہ پروردگار جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، وہ گیا، اس نے کفن کا بندوبست کیا، اس نے نہلایا، کسی طریقے سے قبرستان میں لے جا کر کے اس کو دفنایا. اور نماز جنازہ کی جو نماز جنازہ جتنی خوبصورت رکھی نا، جتنی آسان رکھی ہے، یہ اس لیے رکھی گئی تاکہ اگر آپ سفر میں ہو تو آپ خود اس کو ادا کر سکتے ہو، اس لیے اس کو آسان رکھی گئی صاحب. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اگر بندہ چلا گیا اور اس نے جا کر کے تدفین کر دی، اس کو دفنا دیا، تو سارے بستی والے ذمہ سے بری ہو گئے. کوئی نہیں گیا صاحب. اب وہ جو ہے مطلب اس کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی اور وہ لیٹ ہو گیا تو سارے بستی والے گنہگار ہیں. اسی طریقے سے ماہ رمضان میں جو آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر بند کر لینا کہ جہاں سے دنیا کے تعلق ٹوٹ جائے. اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اگر بندہ ان ماہ رمضان میں اگر 10 دنوں میں پوری بستی میں سے اگر ایک بندہ بیٹھا تو فرض کفایہ ادا تو ہو جائے گا. زیادہ بیٹھے تو زیادہ ثواب، جو بیٹھے گا ثواب اس کو ملے گا صاحب. لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھا تو پوری بستی والے جو ہے اس کے جو ہے مطلب جو ہے گناہ میں ملوث ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ 11ویں شریف ہم جو مناتے ہیں، اس سے تعلق نہ تو غوث پاک کی پیدائش کا ہے، نہ ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہے. 11 تاریخ کو نہ تو غوث پاک اس مہینے کی 11 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی اس 11 تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا تھا. آپ کی پیدائش 470 ہجری میں ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو ہوئی ہے اور آپ کی جو ہے وصال 537 ہجری میں. پیچھے جو مہینہ گزرا جس کو ماہ ربیع الاول شریف کہتے ہیں، اس کی 8 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پائی ہے. پھر 11ویں شریف کا کانسیپٹ کیا ہے، رواج کیسے بنا، اس کا کیا وجہ بنی؟ تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے، بڑے آپ جا کر کے کتابیں جب کھنگال کے دیکھو گے تو بڑے عالموں نے اس بات کو لکھا ہے اور میں آگے بتاؤں گا کہ اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ جو خود ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز جو ہے مطلب پکوایا کرتے تھے اور آس پاس کے غریب، امیر، بادشاہ، فقیر، وزیر سب کو بلا کر کے ہر مہینے اس 11 تاریخ کو فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. یعنی آپ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ دلاتے تھے. پھر یہ پوری دنیا میں رائج ہو گیا اور پوری دنیا میں لوگ اس کو مناتے. اب اس کا بینیفٹ سن لیں آپ، فائدہ اس سے کیا ہوگا. میں ایک بار میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں، یہ نہ تو کوئی فرض ہے نہ یہ واجب ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ جو کوئی بزرگوں کے عقیدے پر چلتا ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جا کر وہاں پڑھی آپ جہاں دعا کر رہے ہیں نا کہ پروردگار مجھے سیدھا راستہ چلا، تو آگے سیدھا راستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود نے بیان کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام رکھا ہے. انعام اس سے بڑا کیا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آتا ہے کہ فلاں شہر کا قاضی انتقال کر چکا ہے، ایک شہر کا فلاں قاضی انتقال کر چکا ہے یا ایک جو ہے مطلب انتقال کر چکا ہے. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا کہ وہاں کسی قاضی کو لگانا ہے، آپ بتا دیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تک آنا کوئی اگر قاضی، ابھی تو میرے پاس ہے نہیں، کل تک کوئی آئے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی چور تھا جو کہ چوری کی نیت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شہنشاہ بغداد آپ کہہ لیں، سیدنا شیخ عبد القادر آپ کہہ لیں، پیران پیر کہہ لیں، جو بھی آپ کہیں، جتنے نام آپ ان کو لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نیک اور سچے بندے تھے.
ان کی بنیاد الطالبین نام کی کتاب ہے، ایک بار اگر پڑھ لیں تو انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے کہ مرتبہ کیا تھا ان کا۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جب قرآن ہم پڑھتے ہیں، حدیث جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے تو لوگوں کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ لوگوں کو دین کی خوبصورتی نہیں بتا رہے ہیں صاحب۔ اگر آپ لوگوں کو دین کی خوبصورتی بتانا چاہتے ہیں نا تو بتائیے پھر میرا مالک وہ ہے جو لوگوں کو اتنی جو ہے طاقت دے دیتا ہے کہ لوگ پھر جو ہے مطلب ان کی جو ہے ان کی حکومت ہواؤں پر بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت پانی پر بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے دین کی خوبصورتی ہے۔ آپ تو خود بڑھ کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نہیں نہیں صاحب، اللہ نے یہ پاور کسی کو نہیں دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اگر پرندوں کو زندہ کریں تو پھر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مدد کر دے تو وہ اللہ ہوگا، یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی صاحب۔ مدد سے جڑ کر کے آپ اللہ کو کبھی نہیں مان سکتے کہ صرف مدد اللہ ہی کر سکتا ہے صاحب۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ نبی اگر وہ پرندوں کو اگر زندہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اگر وہ جو ہے مطلب مردوں کو اگر زندہ کریں تو ہم یہ کہہ لیں گے کہ وہ قرآن اگر ان کو کہے تو ہم کہہ لیں گے وہ خدا نہیں ہو سکتے صاحب۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، آپ یہاں سے ان کو پکارتے وہ ہماری باتیں سنتے ہیں صاحب، ہماری فریاد کو وہ سنتے ہیں۔ جب دین کی خوبصورتی بیان کی جائے گی نا تب لوگ مانیں گے، کیونکہ ہم تو خود دین میں روزانہ نقص نکالتے پھرتے ہیں صاحب۔ اب وہ جو چور گھس گیا جو ہے مطلب کچھ لینے کے لیے، صبح وہ شخص آیا کہا کہ حضور، اب چور نے دیکھا کیونکہ ملا کچھ تھا نہیں، پوری رات ادھر ادھر ٹٹولتا رہا، دروازہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ملا، لیکن جب اللہ کسی کی تقدیر بدلنا چاہے، کسی کو جو ہے مطلب اللہ ہدایت دینا چاہے تو انسان کا کوئی بھی ہو پھر وہ نہیں روک سکتا اس کو۔ آیا تو چوری کرنے کے لیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چور جو ہے رات بھر دروازہ ٹٹولتا رہا، دروازہ اس کو ملا نہیں۔ اب وہ جو اس نے سوچا کہ پکڑے تو جائیں گے ویسے ہی، اس لیے یہ تو عبادت گزار ہے، تبلیغ کرنے والے ہیں، باہر نکلیں گے تو جو ہے میں ویسے ہی نکل جاؤں گا، ابھی دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی صاحب شہر بغداد میں۔ اب وہ پیچھے چھپا رہا، جیسے ہی نماز ہوئی اور تھوڑا سا جو ہے مطلب وہ سورج جو ہے روشنی جو تھوڑی سی سورج کی دکھنے لگی تو وہ صاحب آ گئے، کہا کہ فلاں شہر کے لیے قاضی چاہیے تھا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو میرے گھر کے دروازے کے پیچھے جو شخص کھڑا ہے اس کو لے جاؤ، اس کو وہاں کا قاضی بنا دو۔ حالانکہ چور تھا، اس کو شریعت بھی معلوم نہیں ہے، پڑھا کہ نہیں پڑھا اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے صاحب۔ کہا جا کر کے وہاں کا قاضی بنا دو۔ چور کو بلایا گیا، اس نے کہا میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں، قاضی کس کو کہتے ہیں؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ذہبی کو جا کر پڑھیے صاحب۔ تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں نا، آپ کتابیں جب مطالعہ کرتے ہیں نا، جب گھسنا پڑتا ہے ان کے اندر تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت کیوں دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت اس وقت دی تھی جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے صاحب۔ حالانکہ بخاری کی حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل نماز پڑھتا ہے، تو پھر اللہ کہتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو اگر آپ حوالے میں تلاش کرو گے تو بخاری کے علاوہ نہیں ملے گی آپ کو صاحب۔ اللہ کہتا ہے جب وہ جو ہے مطلب اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا، پھر نفل سے اگر مجھے راضی کرتا، میں اسے راضی کیسے ہوتا ہوں؟ پھر میں اس کی زبان بول جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے صاحب۔ اب یہاں سے اگر اس تلاش میں اگر ہم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کو اگر ہم تلاشیں گے تو غوث پاک نے فرما دی یہ قاضی ہے، گویا کی زبان غوث پاک کی تھی، منہ غوث پاک کا تھا، نکلنے والی بولی اللہ رب العزت کی وہ غیبی آواز تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہم قادر ہے صاحب، اللہ کل شیء قدیر، وہ قادر ہے صاحب۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اقوال جا کر پڑھ لیں ان کی، نصیحت ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو 11ویں شریف ہے، آپ سب جو ہے مطلب ان کے آپ سنی کا سب اہتمام کریں گے تو ساتھ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا بھی جائزہ لے لیں تھوڑا سا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قسم خدا کی فرمان موجود ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے صاحب، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ مومن اور ایک جو ہے مطلب بغیر مومن میں، غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا صاحب، فرق یہ بتایا گیا ہے صاحب۔ لیکن اس کی امام اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو جو ہے مطلب کافی ڈکلیئر نہیں کر سکتے صاحب۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں کتاب میں
غوث پاک رضی اللہ عنہ بیضۃ الاسرار لے لیں, کنیات الطالبین لے لیں, بہت ساری کتابیں ہیں, ان میں جا کر آپ پڑھیں گے. ہم نے کیا کیا کہ نفل کو آگے کر دیا, جو فرض تھے وہ چھوڑ دیا. نماز پڑھیے, اگر آپ کی حیثیت ہے نا ویسی آپ جو ہے مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو ہے نیاز لگائیے. ایک بار پھر سے کہہ دیتا ہوں, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں, یہ پیر جو ہے نا, یہ اپنے پیٹ کے لیے ساری چیزیں کر کے بیٹھے ہیں. اب انہوں نے نہ تو قرآن پڑھا بیچاروں نے, نہ حدیث پڑھی, نہ غوث پاک کی سیرت پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ فاتحہ وغیرہ یہ سب مولویوں کا چکر ہے. میں آج آپ کو بالکل کلیئر کر کے بات کہہ رہا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز آپ ایک گلاس پانی پر لگائیے, نیاز ہو جائے گی صاحب, کیونکہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے صاحب نا, فرض واجب تو نہیں ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو نیاز ہے وہ غوث پر ہی ہونی چاہیے, تو وہ گوشت ہوتا ہے, یہ گوشت ہے صاحب. یہ غین اور سا سے لکھا جاتا ہے, الف با تا سا سے لکھا جاتا ہے, جو षٹکوण میں آپ جو کہ میں لکھتے ہیں اسے لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا ولیوں میں, سب سے بڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اس ذات پہ نہیں پہنچا رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ولیوں میں سب سے بڑی اگر کوئی مدد کرنے والا ہے وہ غوث پاک ہے, اس لیے ان کو کہتے ہیں غوث اعظم. ہم نے کس گوشت سے ان کو ملایا یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں صاحب. تو آپ کے گھر میں نا جیسی آپ کی حیثیت ہے نا ویسی آپ فاتحہ لگائیے, اور اس کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اتنا بتا دوں یہ طریقہ بزرگوں کا رہا ہے, تو ہم بزرگوں کے طریقے پر اگر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے جیسی برکتیں عطا کرے گا, ہمیں بھی ان کے جیسی برکتیں عطا کرے گا. تو کوشش کیجئے کہ جہاں ہم نیاز لگا رہے ہیں وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ نماز پڑھیں. آپ اپنے گھر کی ماٹ پر کھڑے ہو جائیے صاحب, کھیت میں ہے کھیت کی ماٹ پر کھڑے ہو جائیے, اذان جب کہیں حی علی الفلاح تو آپ کھڑے ہو کر کے کہہ دیجئے اللہ اکبر, اللہ تیرے سے بڑا کوئی نہیں, میں تو حاضر ہوں پروردگار, نماز پڑھنے کو تیار ہوں. آپ دیکھیے پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ, ہم قدرتی نظام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, قرآن کو پڑھیے جا کر کے, سورہ مائدہ کو پڑھیے, سورہ حجرات کو پڑھیے, آپ جا کر پڑھیے. قدرتی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ کر چکا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو چیزیں میں نے انسان کو دی ہے, انسان اگر اس کو دامن سے لگا لیتا ہے تو پروردگار کہتا ہے میں دنیا اس کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, تحفے کے روپ میں نماز دی ہے. ہم نے اس کو جھڑک دیا کہ نہیں صاحب میں تو نماز بڑی, روزانہ نماز کون پڑھے گا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے دنیا سے چلے گئے, ساری پراپرٹی آج ان کی موجود ہے. کل ایک شخص کا انتقال ہوا, آپ جا کر دیکھ لیں, پوری دنیا نہیں بلکہ آدھی دنیا پر راز کرتا تھا بندہ. کمپنی میں اس کے شیئر, ہر ایک کمپنی میں دنیا کی جتنی کمپنیاں تھیں اس سارے میں اس کے شیئر موجود تھے. یعنی وہ مطلب کہیں نہ کہیں اس کا جو لینا دینا ضرور تھا اس بندے کا. دنیا سے گیا ہے, اب اس کے لیے آج وہ دولت اس کے لیے کوئی کام کی نہیں ہے. فرشتے کس حساب سے اس کا جو ہے مطلب کس حساب سے اس کا حساب لیتے ہوں گے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جو وہ فرشتہ آئے گا قبر میں تو پھر وہ ایسی چیز ایک بھی نہیں چھوڑے گا کہ آپ نے دنیا میں بال کے برابر اگر برائی کی ہے, اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اگر ساتھ دیا ہے کہ جو لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اگر جس نے بوم سے اڑایا ہو, کسی کی زمین پر جس نے آپ کو کبھی پناہ دی ہو, ان لوگوں کو اگر آپ نے ستایا ہو, جن لوگوں کو جو ہے مطلب کبھی جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے صاحب, میں انہی جو ہے مطلب اسرائیلیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس کل کچھ نہیں تھا, ان فلسطین والوں نے کل تھل جب کل تک ان کے پاس زمین نہیں تھی نا ان کو زمین دی تھی. یہ جو کل سے جو شخص دنیا سے انتقال کر گیا نا یہ اسی کے ساتھ کھڑا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ فرشتے سارا حساب لیں گے, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ چاہے کوئی بھی ہو ظالم, چاہے کوئی بھی ہو, اللہ ایک مرتبہ کسی دوسرے کی یعنی کہ جو کافر و مشرک ہوتا ہے نا اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حکومت جو ہے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. قرآن پڑھیے, یہودیوں کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, عیسائی کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے ظالم کی حکومت میں جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں صاحب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ کے پاس 20,000 30,000 10,000 15,000 کا یہ موبائل ہے نا, اس کو تھوڑا سا یوز کیجیے, لکھیے اس میں جا کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جیونی لکھ دیجیے. آپ پورا آپ کو ہندی میں پورا معاملہ نظر آئے گا. آپ جب جا کر پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا یہ جو میں نے جو کچھ جو ہے مطلب آج تک جو ہے مطلب میں جو سوچ رہا ہوں وہ دنیا الگ ہے, آگے حساب دینا ہے نا وہ دنیا الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 11ویں شریف ہے, پروردگار اس کے صدقے میں دنیا بھر میں جہاں کہیں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں, بھوکے ہیں, پروردگار ان تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے
غیب سے مدد فرمائے. اور 11ویں شریف جو آنے والی ہے آج 7 تاریخ ہو چکی ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں پھر لوگوں کو بتا دوں گا کہ 11ویں شریف ہمارے یہاں پر کیونکہ جو محفل ہوتی چھوٹی بھلے ہو, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ہم جو ہے فاتحہ لگائیں گے. 10 تاریخ کی شام کو محفل ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, آپ کو پھر سے جو سوچنا دے دی جائے گی. تشریف لائیں, اور بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑے اگر پیر ہم مانتے ہیں تو آئیے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.